بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاصم بھٹی ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم بیلجیم کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو گیٹ اے بیلجیم ویزا۔ دیکھیں، بیلجیم ایک چھوٹا سا ملک ہے جو یورپ کا مضبوط ملک ہے، اور یہ جرمنی کے ساتھ واقع ہے، اور جابز پورے یورپ میں اس وقت اویلیبل ہیں، اور بیلجیم بھی ویزے دے رہا ہے۔ بیلجیم کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، یہاں پہ ڈیٹا بیسز موجود ہوتی ہیں کہ کون سے لوگ بے روزگار ہیں۔ فرسٹ پریورٹی ان کی یہی ہوتی ہے کہ جو بیلجیم میں موجود ہیں لوگ اور بے روزگار ہیں، جاب لیس ہیں، ان کو جاب دی جائے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹرنیشنل ورکر کو ہائر نہیں کیا جاتا؟ انٹرنیشنل ورکرز کبھی بھی بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیلجیم کا ورک ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش، گلف کنٹری میں آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے اپلائی کرنے کا، اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کو ایک سی وی اور کور لیٹر چاہیے جو بیلجیم سٹائل میں یا یورپین سٹائل میں ہونا چاہیے۔ یہاں میں بتاؤں کہ کینیڈین، آسٹریلین اور یو کے کا جو سی وی اور کور لیٹر ہے وہ اور طریقے سے بنتا ہے، جبکہ جو بیلجیم کا سی وی اور کور لیٹر ہے اس کا بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ یعنی یورو پاس سی وی ہونی چاہیے۔ اچھا، سی وی اور کور لیٹر بنانے کے بعد آپ نے ان کمپنیز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے جو فارن ورکرز کو ہائر کرتی ہیں۔ تو میں ڈسکرپشن میں ایسے لنکس دے دوں گا آپ کو، ان کی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے بھی لنکس دے دوں گا، اور ان کے آپ نے جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ کی ہیں تو ان کے لنکس بھی میں آپ کو دوں گا۔ تو آپ نے ان پر جانا ہے، اور اس میں جو ان کا کیریئر CAREER کیریئر جو ان کا مینیو ہوتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے ویب سائٹ سے، اور کیریئر میں آپ نے HR مینیجر HR@ جو بھی ای میل ایڈریس ہے آپ نے اس پر ای میل کرنی ہوتی ہے اپنا سی وی اور کور لیٹر۔ یہاں یہ میں بتاؤں کہ آپ کو کوئی پاسپورٹ کی کاپی، برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہیں، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں، ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں، وہ آپ کو نہیں فوراً بھیجنے ہوتے۔ آپ صرف سی وی پر یہ لکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹس کین بی پرووائڈیڈ اپون ریکویسٹ، یہ آپ درج کر سکتے ہیں۔ تو آپ صرف سی وی اور کور لیٹر بھیجتے ہیں جو یورپین سٹائل میں ہونا چاہیے جب آپ بیلجیم کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے ویزا اپلائی کیا اور آپ کیا ان کو ایجوکیشنل ریکارڈ پسند آیا، آپ کے کوالیفیکیشن اچھی لگی، آپ کا ایکسپیرینس کسی فیلڈ میں اچھا لگا، تو وہ آپ کو ای میل سے رپلائی کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو آپ کا سی وی اور کور لیٹر اچھا نہ لگے تو بہت ساری کمپنیاں رپلائی نہیں کرتی، اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 95% لوگوں کو اس لیے جاب نہیں ملتی کہ ان کو سی وی اور کور لیٹر نہیں بنانا آتا۔ تو ہم آپ کے لیے سی وی اور کور لیٹر بنا سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم اس کے تھوڑے سے چارجز لیں گے۔ تو آپ ایک پروفیشنل، ایک بیسٹ سی وی اور کور لیٹر بنوانا چاہتے ہیں ہم سے، تو آپ واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور یہ سروس حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ سی وی اور کور لیٹر آپ نے بھیج دیا، انہوں نے آپ سے انٹرویو کے لیے پوچھا۔ بعض ویب سائٹس کا یہاں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے فارم بنائے ہوتے ہیں آن لائن، آپ کو وہیں پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا جو بھی بایو ڈیٹا ہے، آپ نیم ہے، فادر نیم ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، پاسپورٹ نمبر ہے، اس کی ویلیڈیٹی ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ کو وہیں پہ دینی ہوتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیومے موجود ہے، جسے سی وی بھی کہا جاتا ہے، تو سی وی اور کور لیٹر اگر آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ بعض آن لائن اپلیکیشن لے لیتی ہیں اور بعض صرف ای میل ایڈریس دیتے ہیں جو HR@ جو بھی اس بندے کا نام ہے تو وہ لکھا ہوتا ہے، اس کمپنی کا نام ہے وہ ہوتا ہے، آپ نے اس پر ای میل بھیجنی ہوتی ہے۔
سی وی اور کور لیٹر وصول کرنے کے بعد جب ان کو آپ کا اپیل محسوس ہوتی ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے، امپریسو لگتا ہے آپ کا سی وی اور کور لیٹر، تو وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ اب ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں، یعنی کیا اسکائپ کے ذریعے کریں، زوم ایپ کے ذریعے کریں، مائکروسافٹ کی ایک ایپ ہے میٹ، اس کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، یا واٹس ایپ کال، ویڈیو کال کے ذریعے بھی وہ لوگ انٹرویو کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ آپ نے اس جو بھی آپ کو سورس اچھا لگتا ہے، سورس آف کمیونیکیشن، تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں اور بیلجیم والوں کو کہ جناب ہم نے اس طریقے سے انٹرویو دینا ہے۔ انٹرویو آپ کے لیے کیا آئلٹس ضروری ہے؟ تو میں یہاں بتاؤں کہ بہت سارے جو کنٹریز ہیں وہ آئلٹس والوں کو پریفر کرتے ہیں، پریورٹی دیتے ہیں۔ اس لیے دیتے ہیں کہ آئلٹس جو ہے کم از کم انگلش میں بات تو آپ کر سکتے ہیں نا، یو کین ٹاک ان انگلش لینگویج۔ اگر آپ بات نہیں کر سکتے، آپ ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو 95% کمپنیاں تو رپلائی نہیں دیتی۔ جب وہ دیکھتے ہیں سی وی میں کہ آپ نے لکھا ہی نہیں کہ آپ نے آئلٹس کیا ہے یا نہیں کیا، تو وہ رپلائی نہیں کرتے۔ اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال یا گلف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سی وی نہیں بنانی آتی۔ وہ اس طریقے سے رنگ بھر دیتے ہیں، ڈیزائن لگا دیتے ہیں کہ سی وی کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ بڑا خوبصورت سا بنا رہے ہیں، یہ بڑی اٹریکٹیو ہے، وہ اپیل نہیں کرتی۔ تو سی وی اور کور لیٹر بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کوئی جواب دے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے رپلائی، انہوں نے آپ سے یہ بھی پوچھ لیا کہ انٹرویو آپ نے کس طریقے سے دینا ہے۔ آپ کا انٹرویو اگر یس ہو جاتا ہے، یہاں میں بتاؤں بہت سارے لوگ یہ آپ کے انٹرویو کی کمپنیز ریکارڈنگ کرتی ہیں تاکہ ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو بڑے افسر ہیں، ان کو دکھائی جائے کہ یہ بندہ ہے، اس کو ہم ہائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ آپ نے سی وی ان کو انٹرویو دیا، ان کو پسند آ گیا، اور وہ آپ سے انٹرویو کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے، آپ کو جاب لیٹر بھیجتے ہیں۔ جاب لیٹر لے کر آپ نے جو بھی آپ کا کنٹری ہے، آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا فنگر پرنٹ فلاں جگہ ہوں گے، بائیو میٹرک کروائیں، تو آپ نے فنگر پرنٹ کروانے ہوتے ہیں۔ ورک ویزے پہ یہ لازمی ہوتا ہے، پھر آپ وزٹ ویزے پہ نہیں ہے لازمی، لیکن ورک پرمٹ پہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے جانا ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ لے کے ان سے، جو فنگر پرنٹ کرواتے ہیں۔ فنگر پرنٹ کے بعد آپ نے میڈیکل کروانا ہوتا ہے۔ میڈیکل میں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کے چیسٹ انفیکشن تو نہیں ہے، یا کوئی آپ کو ٹیوبر کلاسز یا ایڈز یا کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ جو دوسروں کو جو ہے متاثر کرتی ہو، افیکٹ کرتی ہو۔ تو اگر آپ میں وہ نہیں ہے ایسی کوئی بیماری، تو میڈیکل کلیئر ہونے کے بعد اور جو آپ کے فنگر پرنٹ ہیں وہ ہونے کے بعد آپ کو ایمبیسی جانا ہوتا ہے، یہ دونوں رپورٹس لینے کے بعد۔ اور ایمبیسی آپ کا پھر انٹرویو کرتی ہے کہ آپ کس کمپنی میں جا رہے ہیں، وہاں اس کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ویب سائٹ پر اس کو وہ کمپنی کیا کیا کام کرتی ہے، کون سی پروڈکٹس بناتی ہے، کیا فیلڈ ہے، اس کمپنی کی مین فیلڈ کون سی ہے، یہ ڈیٹیل آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ جواب دے سکیں، اسٹرانگ آنسر کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو بھی اچھا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ آپ کو جو ہے پاسپورٹ آپ کا ایمبیسی رکھ لیتی ہے، اور عام طور پہ اکثر ایمبیسیز 22 ورکنگ ڈیز لگاتی ہیں، اور وہ جو ہے آپ کا ویزا جو ہے پیسٹنگ ہونے کے بعد کوریئر کے ذریعے یا فیڈ ایکس کے ذریعے جو بھی ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ویزا لگنے کے بعد آپ ان کے ورکر بن جاتے ہیں۔ تو بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ دیتی ہیں ٹکٹ ٹکٹ پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں، کئی کمپنیاں ایسی ہیں جو ٹکٹس نہیں دیتی۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا، اور یہ اس پروسیس میں بعض اوقات 3 سے 6 مہینے اور بعض اوقات 6 سے 8 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ جاب ڈھونڈنے کے بعد آفر لیٹر آئے گا، آفر لیٹر کے بعد آپ کو انٹرویو دینا ہے، انٹرویو کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے لیٹر آئے گا، پھر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے فنگر پرنٹ کے لیے، فنگر پرنٹ کے بعد میڈیکل کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے، میڈیکل کے بعد آپ نے ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور اس کے بعد جب ویزا لگ جائے تو پھر آپ نے کمپنی سے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو یوٹیوب پر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 5 دن میں ویزا لیں، 3 دن میں لیں، 8 دن میں لیں،
میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح صاف طریقے سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور مجھے اس بات میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ ان کی ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں جلدی سے نکلنا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ جانا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہماری سروسز لیتے ہیں تو ہم آپ کو جاب پرووائڈ دے سکتے ہیں، ہم یعنی مہیا کروا سکتے ہیں. ہم پتہ ہے کون سی کمپنیز جاب دیتی ہیں. جو بیلجیم ہے، اس میں بیلجیم میں کون سی کمپنیز ہیں، کون سے ایسے ہوٹلز ہیں، کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، وہاں پہ جاب مل جاتی ہیں. تو جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو تو ہائیلی کوالیفائڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی جاب مل جاتی ہیں. جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم ان کی زیادہ نہیں ہے، میٹرک کیا ہوا ہے، ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا بی اے کی بی ایس سی کی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جاب ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے لوگوں کے لیے جاب چھوٹی ہوتی ہیں، مطلب یا ان کو فیکٹری ہیلپر کی جاب مل جائے گی، یا ان کو کلینر کی جاب ملے گی، یا ان کو جو ہے لیبر کنسٹرکشن لیبر کی جو جاب ہوتی ہے، اس قسم کی جاب جو ہیں وہ ان کو مل جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کا ایم فل کرنا یا پی ایچ ڈی کرنا ہی ضروری ہوتا ہے یا بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے. تو اگر آپ کسی فیلڈ میں ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ یعنی ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں، پینٹر بڑے اچھے ہیں، یا آپ کا کارپینٹر بڑے اچھے ہیں، میسن ہیں، آپ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، موٹر مکینک اچھے ہیں یا ڈرائیور اچھے ہیں، تو یہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی ہے تو وہ آپ نے جب ایمبیسی کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں لے کے جانا ہے. تو بیلجیم کا ویزا مل جاتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پراپرلی آپ جو ہے اپلائی کریں اور پھر ان کو رپلائی کریں، ان کا ای میل جب آئے، اور انٹرویو صحیح دیں، تیاری کریں. اگر آپ یہ کام سارا خود کرتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے کوئی فیس نہیں لگتی، سوائے اس کے کہ ایمبیسی کی فیس ہے یا میڈیکل کی فیس ہے یا بایو میٹرک کی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے. تو یہ باقی ویزا تو فری آف کاسٹ ہے، تو اس میں سروسز آپ کسی سے لے نہیں رہے. لیکن اگر آپ ہماری سروسز لیتے ہیں تو وی کین پرووائڈ ویزا فرام بیلجیم، تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں، مہیا کروا سکتے ہیں. لازم نہیں ہے وہ بیلجیم کا ہو، وہ یورپ کے کسی بھی کنٹری کا ہو سکتا ہے، لیکن بیلجیم کا بھی ہو سکتا ہے. تو بیلجیم ایک سٹرانگ ملک ہے، آپ وہاں کا ویزا خود اپلائی کریں. آپ کو میں نے جو ڈسکرپشن ہے اس میں لنکس دے دوں گا، بیلجیم کی ویب سائٹس دے دوں گا. آپ نے خود جانا ہے، خود وہاں اس ویب سائٹ کو گوگل سے اوپن کر کے سرچ کر کے آپ نے ان کی کیریئر جو ہے اس پہ کلک کر کے اور ایچ آر مینیجر کو ای میلس بھیجنی ہے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ 1 دن 10 دن 5 دن والا کام نہیں ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہوتی ہے. اپلیکیشن 50 جگہ 100 جگہ ڈالیں تو کہیں تو اللہ آپ کے نصیب کھولے گا. لیکن سی وی اور کور لیٹر دا بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کا سی وی اور کور لیٹر اچھا ہے تو ہی آپ کو کوئی کال بیک کرتا ہے، کوئی آپ کو رپلائی کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ سی وی اور کور لیٹر ہمارے سے بھی بنوا سکتے ہیں، ہم اس کے تھوڑے سے چارجز لیتے ہیں. تو یہ اس کی مختصر ڈیٹیل تھی. آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چند مفید یوزفل لنکس مل جائیں گے. آپ ان کو 1 بائی 1 چیک کریں، ان ویب سائٹ کو 1 بائی 1 چیک کریں اور ان پر اپلائی کریں. اور اس میں کچھ ریکروٹمنٹ ایجنسیز بھی ہوں گی، ان پر بھی اپلائی کریں. لیکن یہاں یہ میں بتا دوں کہ وی آر ناٹ رسپانسبل فار اینی مس ایپ. اگر آپ کوئی ایسی جگہ اپلائی کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کوئی پیسہ مانگ لیتے ہیں اور آپ ان کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں. ہاں، ہمارا چونکہ پاکستان میں کنسلٹنسی کا آفس ہے پنجاب میں، اگر آپ ہمیں تھوڑے بہت چارجز کرتے ہیں جو ہماری ویزا فیس ہے تو پھر ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کا ویزا نہ لگے ہم واپس کرتے ہیں. لیکن ہمارا بہت سارا اگر 27 ایئر کا ہمارا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، ہمیں پتہ ہے کون سی کمپنیز جو ہے وہ دیتی ہیں ویزا اور کون سی کمپنیز ہمیں ٹائم پاس کرتی ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن ظاہر ہے 27 ایئر میں بہت کچھ سیکھا ہے. اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں یو آر ویلکم. تو اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ویلکم ہیں. تو آپ خود اپلائی کریں اور ایک جگہ نہیں 1000 جگہ اپلیکیشن بھیجیں، مگر اپلیکیشن کا طریقہ جو ہے اس طریقے سے بھیجیں، یعنی سی وی اور کور لیٹر یورپین سٹائل میں بھیجیں اگر آپ نے بیلجیم کا ویزا لینا ہے. تو یہ انفارمیشن تھی. باقی آپ کو ڈسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے. اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یورپ کے تمام کنٹریز پر ویڈیوز بنانے لگا ہوں اور بنا رہا ہوں.
تو آپ کو وہ میرے چینل پر مل جائیں گی اور وہاں ان کو دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی جاب کے چانسز ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا، آپ کے تعاون کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس سو مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔